باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں لوگ شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی آدمی مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھے ایک غریب دیہاتی نے کہا، حضور میں زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، مجھے 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا پڑے گا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، لہٰذا میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی نے شرائط منظور کر لی۔ اس آدمی کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا اور اس کے گھر کا خرچہ سلطان کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس دیہاتی کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو وہ کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ لہٰذا 6 ماہ مزید گزرنے کے بعد سلطان نے اس دیہاتی آدمی کو دوبارہ پیش کیا۔ سلطان نے پوچھا کہ میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں خضر علیہ السلام، میں آپ سے جھوٹ بولا کرتا تھا۔ دراصل میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے میں ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سلطان نے اپنے وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس آدمی کی سزا کیا ہے؟ اس وزیر نے کہا، جناب اس آدمی نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے۔ وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرے وزیر سے پوچھا کہ آپ بتائیں۔ اس نے کہا، جناب والا، اس آدمی نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ بلک بلک کر ذلیل ہو کر مرے اور اسے مرنے میں کچھ وقت لگے۔ دربار میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، ایاز تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، حضور آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے۔ اگر میری بات مانے تو اس کو معاف کر دیں، کیونکہ اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر محفل میں بیٹھے وہی نورانی چہرے والے بزرگ کہنے لگے کہ ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان نے اس بزرگ کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائیے۔ وہ بزرگ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے، وہ وزیر ذات کا کسائی ہے، اور کسائی کا کام ہی ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا ہے، غلطی اس کی نہیں، غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرے نمبر پر جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلا کرتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا ہے۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی، جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں گے وہاں لوگوں کو کتوں کے آگے ہی ڈالا جائے گا۔ اور آخر میں جو فیصلہ ایاز نے کیا ہے، تو سلطان سنو، ایاز ایک سید زادہ ہے، سید کی شان ہے کہ وہ اپنا کربلا میں ذبح کروا دیتا ہے، لیکن بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور ایاز کو مخاطب کر کے کہا، ایاز تم نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ تم ایک سید ہو۔ ایاز بولا، اے میرے سلطان، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں ایک سید ہوں،
لیکن اس بزرگ ہستی نے میرا راز کھول دیا ہے، چنانچہ آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے میرے سلطان، یہ بزرگ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ نہیں مانتا میں کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیشہ اچھوں کی صحبت اختیار کیجیے، اچھوں سے دوستی کیجیے، کیونکہ برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو وہ آپ کو برائی تک لے جائیں گے، جبکہ ایک اچھا دوست ہمیشہ آپ کو اچھائی کا ہی مشورہ دے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنی صحبت کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول تک پہنچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور اس کے رسول کی شفاعت حاصل کرنے کا ہمارے پاس ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور میرے ساتھ آپ بھی دین اسلام کی اشاعت کرنے میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔